بسم اللہ بسند متصل منا الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن البردسبح الجعفي البخاري رحمه الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شكيك عن حباب رضي الله عنهم قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا كان منهم موسى بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإسخر أو قال ألقوا على رجليه من الإسخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديبها. ہاں جی، جزاک اللہ خیرن۔ یہ شروع میں جب ہم سند پڑھتے ہیں اور بسند متصل منا، اس کو آپ تھوڑا سا مزید رٹا لگائیں، اس کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے جی استاد جی انشاءاللہ. انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ روایت حضرت خباب کی روایت ہے اور یہ پہلے بھی گزر چکی ہے، جس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اول المبلغین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا مدینہ منورہ بیعت عقبہ اولا کے بعد، اور ان کی دعوت سے پھر مدینہ منورہ کے لوگ مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی۔ پھر یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا سارا۔ تو یہ مصعب بن عمیر ان کی شہادت کا تذکرہ ہے اس روایت میں۔ حضرت خباب جنہوں نے بہت سارے مصائب جھیلے اسلام کی خاطر، تو وہ بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، ہم اللہ کی رضا یہ چاہ رہے تھے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ ہجرت کی۔ وَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر ہمارا اجر واجب ہو گیا۔ تو یہ واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ذمہ لازم ہے، یعنی کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تو وہ وعدے کے مطابق اللہ ہم اس کے اجر کے مستحق بنے۔ فَمِنَّا مَن مَضَىٰ أَوْ ذَهَبَ، ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو گزر گئے، جو دنیا سے چلے گئے، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، اور انہوں نے اپنے اجر کا کوئی حصہ نہیں کھایا، یعنی اس دنیا میں اس مصائب پر جو انعامات ملے صحابہ کرام کو، جو خوشحالی آئی، وہ انہوں نے نہیں دیکھی۔ کان منہم مصعب بن عمیر، انہی میں سے ایک مصعب بن عمیر بھی ہیں، قتل یوم احد، یہ احد کے دن یہ شہید ہوئے، فلم یترک الا نمرتن، اب اسلام سے پہلے ان کی پوشاک، ان کی خوشبو یہ معروف ہوتی تھی مکہ میں، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ ایسے یعنی حالت میں رہے کہ جب یہ شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک چادر بھی نہیں تھی مکمل جس میں ان کو کفن دے دیا جاتا، تو ایک چھوٹی سی چادر تھی جو انہوں نے چھوڑی۔ کنا اذا غطینا بها رأسہ، جب ہم ان کا سر اس سے ڈھانپتے، خرجت رجلاہ، ان کی ٹانگیں یعنی پاؤں کھل جاتے، اور جب ان کا ٹانگیں ڈھانپی جاتی، پاؤں ڈھانپے جاتے ہیں تو ان کا سر کھل جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غطوا بها رأسہ، اس کے ساتھ ان کا سر ڈھانپ دو، وجعلوا علی رجلیہ الازخر، اور ازخر گھاس، لمبی لمبی گھاس ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے پاؤں پہ ڈال دو۔ یہاں پھر آپ نے وجعلوا کی جگہ القو کا لفظ استعمال کیا۔ اور خباب کہتے ہیں ومنا من اینعت له ثمرته، کچھ تو وہ ہیں کہ جو گزر گئے اور انہوں نے اپنا
اجر دنیا میں نہیں دیکھا، اور منا ہم میں سے کچھ من اینات لہو ثمرتہ، کچھ ایسے ہیں کہ جن کا پھل یا جن کا اجر یہ پک چکا ہے، فہو یہدبھا، اور وہ اس کو استعمال کر کے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تو حضرت خباب یہ تذکرہ کر رہے ہیں اور عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے جو غزوہ احد کے شہداء میں ہے۔ تو اس تذکرے کی وجہ سے امام بخاری اس روایت کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اگلی یہ روایات ہیں دو تین چار، یہ چار تین روایات یہ جبل احد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر مشتمل ہیں کہ ہذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ پہاڑ ہے کہ جس کو ہم بھی محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے اور جب آپ کی غزوہ جبل احد پہ نظر پڑی تو آپ نے پھر اس طرح اس کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کیا۔ تو جہاں پر آدمی رہ رہا ہو وہاں کے ساتھ انسیت ہوتی ہے، تو یہ اسی انسیت کا اظہار ہے۔ اور پھر یہاں پہ غزوہ احد بھی ہوا، اور احد کے شہداء اسی کے دامن میں مدفون تھے، وہاں پر آرام فرما تھے، تو اس تعلق کی بنا پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ہاں جی پڑھے جی۔ باب أحد. أحد يحبنا ونحبه. قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني نصر بن علي قال أخبرني أبي عن قرة بن خالد عن قتادة سمعت أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. قال جی ٹھیک حدثنا ہے، پڑھ لیں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك مطلبی، رضي الله یہ لفظ ہوگا مطلب، مطلبی۔ مطلبي ہم، عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لا أب لا أبتيها لا بتیہا، لا بتیہا۔ لا بتيها. ہاں جی اگلی روایت بھی پڑھے۔ قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوض الغنم وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ہاں جی یہ روایات ہیں، اور اس میں جبل احد کے ساتھ محبت کا تذکرہ ہے۔ پہلی روایت مختصر ہے، حضرت انس سے ہی مروی ہے، دوسری روایت بھی حضرت انس سے مروی ہے، اور یہ دونوں ایک ہی روایت ہے، یعنی ایک ذرا مختصراً ذکر کی گئی ہے اور دوسری ذرا تفصیل سے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا جبل، یہ ایسا پہاڑ ہے، یحبنا جو ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس روایت میں جو نیچے والی روایت ہے اس میں حضرت انس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا احد۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ غالباً غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور احد پہاڑ سامنے آیا تو آپ نے یہ فرمایا هذا جبل يحبنا ونحبه، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اللہم ان ابراہیم حرم مکہ،
اے اللہ ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا، حرمت والی جگہ قرار دیا، حرمت والی جگہ بنایا۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، اور میں حرام یعنی حرمت والی جگہ قرار دیتا ہوں ما بین لابتیہا، مدینہ کے دو لابت لابا کے مابین جو جگہ ہے اس کو۔ لابتن یہ مدینہ منورہ کے دو اطراف میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں کہ جن کا کالا رنگ ہے۔ لابتن جیسے جلی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے اس طرح کی، تو یہ مدینہ کی حدود سمجھی جاتی تھی۔ اور جو مدینہ کے لوگ ہیں یہ اپنے مہمانوں کو یہاں پر یعنی رخصت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سنیت الوداع ایک یہ جس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرا یہ لابتین یہ ہیں جو حدود یعنی مدینہ منورہ کی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرمت والی جگہ قرار دیا۔ اب جس طرح کے مکہ مکرمہ کا حرم ہے اس کا جو احترام ہے، اگرچہ اس طرح کی شرائط مدینہ منورہ کے اس حرم کی تو نہیں ہے، مثلا حرم میں داخل ہونے کے لیے احرام باندھنا یا وہاں پر شکار کا ممنوع ہونا وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ منورہ بھی حرمت والا شہر ہوا کہ اس کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اگرچہ مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے اس کی شرعی طور پہ احکامات بھی ہیں، لیکن مدینہ منورہ کی حرمت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کی وجہ سے ہے، اور آپ کا شہر ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی احترام والی جگہ قرار دیا۔ اور اگلی روایت میں یہ تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا۔ 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا، اور 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، اور وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ اب ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، اس میں اختلاف ہے۔ تو دونوں طرف کیا کہ مواقف موجود ہیں، اور اسی سے پھر یہ بھی کہ شہید اگر کوئی آدمی ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ اختلاف اولا غیر اولا کا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی وہ استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا تھا، گویا کہ ان کا اپنے خون سے غسل کر لینا یہ ان کا غسل تھا، اور شہادت کا رتبہ پا لینا یہ ان کا گویا کہ ان کے لیے دعا تھی، ان کے بخشش کے لیے کافی تھا۔ لیکن دیگر لوگ کچھ روایات سے یہ استدلال کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر 70 مرتبہ دعا کرنا یا نماز جنازہ کا تذکرہ ہے، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو ان دونوں کو ملا کے دونوں طرف کی گنجائش موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی شہید پر نماز جنازہ پڑھتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھتا تو تب بھی بغیر نماز جنازہ کے ان کی تدفین کی جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات والے سال یعنی 10 ہجری 11 ہجری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی وفات کے کچھ دن پہلے آپ احد کے میدان میں گئے، اور وہاں پر جو احد کے شہداء تھے آپ نے ان پر دعا کی یا نماز جنازہ پڑھی۔ یہ دونوں طرح دونوں یعنی صلاۃ علی المیت، یہ یہاں پر تذکرہ آئے گا صلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں پر اپنی میت پر جس طرح آپ نماز پڑھتے تھے اس طرح کی نماز پڑھی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دعا کی، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، تو اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے۔ تو دونوں طرف کے مواقف موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً وہاں پر ان سے الوداعی ملاقات کرنے گئے تھے۔ اب ان کے ساتھ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی قربانی کا جو یعنی مارجن ہے، معیار ہے، وہ اس وقت قربانی پیش کی کہ جب بالکل اسلام
खतरे में था, तो उसको वेटेज देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ ले गए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खड़े होकर ये वाले अल्फाज इरशाद फरमाए कि जो इस हदीस में है। तो उकबा ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौमन, एक दिन आप निकले, फसल्ला अला अहली उहुद, उहद वालों पर आपने नमाज पढ़ी, सलातहु अल मय्यित, आपकी वो नमाज जो आप मैयत पर पढ़ा करते थे, यानी नमाज जनाजा कह लें या दुआ कह लें, आपने दुआ की। सुम्मन सरफ़ा इलल मिंबरी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ गए और आपने फरमाया, इन्नी फरतुन लकुम, मैं तुम्हारे लिए आगे जाने वाला हूँ। फरत का मतलब होता है कि जो आदमी काफिले से आगे चला जाए, वो काफिले की तैयारी के लिए कुछ इंतजामात देखने के लिए आगे चला जाए। व आना शहीदुन अलैकुम, और मैं तुम पर गवाह भी हूँ। ये इन्नी फरतुन लकुम, ये इशारा था कि अब मेरी रवानगी का वक्त करीब है, और मैं तुम पर गवाह भी हूँ, यानी तुम्हारे ईमान की कैफियत, जिस कैफियत में मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं उसकी गवाही भी दूंगा। व इन्नी लअंजुरु इला हौजी अल आन, आपने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ उस हौज को अभी भी, जो अल्लाह ने मुझे अता किया। मैं इन्नी ओती तो, अब इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मीद भी दिला रहे हैं कि जुदाई का वक्त तो करीब है, लेकिन हौज पर मुलाकात होगी। वह इन्नी ओती तो मफातिहा खजाइन अर्ज, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई हैं, या मफातिह अल अर्ज, या जमीन की चाबियां दे दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी कुर्बानी सहाबा कराम ने दी है, अब अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरक़ात ज़ाहिर फरमाएंगे, और मुसलमानों को फरावानी, फुतूहात और गलबा अता होगा। और खुलाफाए राशिदीन के ज़माने में 10-12 साल के अरसे में ये ज़मीन की चाबियां, ज़मीन के ख़जाने, ये मुसलमानों के सामने ढेर हुए हैं। तो आपने फरमाया, व इन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, अल्लाह की कसम मुझे इस बात का खौफ नहीं है तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे बाद शिरक का शिकार हो जाओगे। इसका मतलब है कि शिरक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वहां से उखाड़ फेंका था कि अब लोगों के शिरक में मुब्तला होने की का कोई चांस नहीं था। तो ये सारी जिंदगी की कमाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आपने इस जुमले में इरशाद फरमाई है। लेकिन आप जिस खतरे का इजहार कर रहे हैं, वलाकिन अखाफु अलैकुम, मुझे इस बात का खौफ है, अन तनाफसु फीहा, कि तो जमीन के खजाने जब खोले जाएंगे तो तुम उनमें तनाफुस करोगे। तनाफुस का मतलब है कि तुम्हारी तवज्जो सारी की सारी उधर हो जाएगी, और तुम उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो जब ऐसा होगा तो फिर जाहिरी बात है कि तवज्जो आखिरत से हट के इन खजानों की तरफ, माल की तरफ होगी। तो आपस में फिर वो मामलात पैदा होंगे कि जो माल की वजह से लोगों में पैदा होते हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत थी बिल्कुल आखिरी अय्याम में। और उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उहद पहाड़ के पास गए थे अहले उहद से मिलने के लिए। तो उसके तस्करे की वजह से इमाम बुखारी यहाँ पर इस हदीस का तस्करा कर रहे हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो ऊपर इरशाद फरमाया, हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये क्यों इरशाद फरमाया? क्योंकि इस पहाड़ के दामन में बड़े कीमती लोग, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई अजीज और करीबी लोग थे, वो मदफून थे। तो उनकी निस्बत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, इस पहाड़ से भी। हाँ जी, आप में से कोई अ, अहले उहद के मज़ारात पर गया है? शाह वली साहब जी तो उस्ताद। लाजमी। जी उस्ताद, ये हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी उस्ताद जी, अक्सर जाना होता अच्छा, आप जब जाएं तो हमारी तरफ से भी सलाम अर्ज करें उनकी खिदमत में, अल्लाह ताला है कबूल इंशाल्लाह। फरमाए। इंशाल्लाह उस्ताद जी, उसके साथ मैंने ये ग्रुप में शेयर भी कर दिया है, इसके साथ तौबा भी लिखा हुआ है, हाजा तौबतुन, हाजा जबरुन। ये तौबा के सर हाँ, से क्या माना होंगे? आ, रोड के ऊपर तौबा उस्ताद जी का, ना उन्होंने जी 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 फरमाए। जी, वो रोड के साथ ही जहाँ पर ये उहद के पहाड़ है ना, तो यहाँ पर उन्होंने बाकायदा जिस तरह हमारे लोहा लगे होते हैं, ये साइन बोर्ड टाइप, ये साइन वहां पर लगा हुआ है। अच्छा,
तौबा का माना मेरे जहन में इस वक्त है नहीं, लेकिन यानी जहन में घूम रहा है। हम्म। इसका मतलब मेरे ख्याल से कोई बड़ी पाकीज़ा जगह, इस माना में आता है। तो इसका जी माना देख लेते हैं, लेकिन जी। मेरे जहन में जो है ना, वो बड़ी पाकीज़ा कोई जगह, इस तरह का माना है उसका। सही। दूसरी जो यहाँ पर है ना, एक मोटी सी बात है तो उहद की शुहदा की तदफीन के हवाले से भी वो कहते हैं दो आरा है। एक आरा हाँ ये है कि इनमें से ना 70 में से 12 यहाँ पर इनकी तदफीन है, और बाकी जो है 58 वो कहते हैं ये जन्नतुल बकी लेकर गए हैं, और बास कह रहे कि नहीं, सारे के सारे यहाँ पर दफन है। हाँ जी। जो पीछे हमने रिवायत पढ़ी है ना, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र में दो दो तीन तीन सहाबा कराम को यानी दफन कर रहे हैं, तो उससे यही यानी गुमान होता है कि यहीं पर उनकी तदफीन हुई इकट्ठी। और मदीना मुनव्वरा से लोगों का आना अपने अज़ा कारब को देखने के लिए, ख़वातीन का भी आना, तो उससे भी ये मालूम होता है। और जहाँ पर हज़रत हमज़ा का तज़किरा था, तो वहाँ पर हज़रत हमज़ा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का भी इजहार किया था कि अगर मुझे खौफ ना हो हमज़ा की बहन के दुख का, तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँ, और फिर ये क़यामत वाले दिन ये परिंदों के पेटों से निकल के, तो फिर ये अल्लाह तबारक व तआला इनको जिंदा करे। तो उससे ये गुमान होता है कि ज्यादा बेहतर और ज्यादा सही बात यही है कि यहीं पर इनकी तदफीन हुई सबकी। अगर किसी को लेके भी जाया गया तो मुमकिन है। जाहिरी बात है कि ये उहद का और मदीना शहर का कितना फासला कितना है। ये उस्ताद जी 2 किलोमीटर है तकरीबन। मतलब अक्सर लोग फजर की नमाज पढ़ के ना जी स्ट्रेट जी। रोड है वहां की तरफ, तो लोग पैदल भी आ जाते हैं। 2-2.5 किलोमीटर तकरीबन। हाँ, तो ये मुमकिन है कि लोग लाए हों अपने आइजा कारब को, जिस तरह वो पीछे गुजरा है। जाबिर के वालिद साहब थे जो अब्दुल्ला, तो जाबिर कहते हैं कि मैं उनका रोता था और उनके कपड़ा हटाता था। और फिर जो हजरत जाबिर की बहन थी, ना हजरत अब्दुल्ला की बहन, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तबकी ही। तो मुमकिन है ऐसा। हाँ जी। और कुबा भी तो 2 किलोमीटर ही है तकरीबन, खान साहब। जी जी। कोबा भी तकरीबन, वो तो खैर तकरीबन 5 किलोमीटर जो उसकी रोड बनती है ना, जो आजकल बनाई गई उस पे पैदल के लिए। गाड़ी में तो छोटा है तकरीबन, पैदल वहां से वो गुजरते गुजरते तकरीबन 5 किलोमीटर तक बन जाती है जी। ओहद। कुबा 5 किलोमीटर तक है, और ये हो तो नजदीक है उससे तो बस। नहीं नहीं, कुबा तो 2 किलोमीटर है ये बहुत भी अभी। इतना दूर ढाई नहीं है, मुझे तो ज्यादा लगता है। कुबा का जो उन्होंने रोड बनाया मदीना से, तो वो दो बहुत किलोमीटर है दो ढाई राजगढ़ से से। ज्यादा लगता है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। गाड़ी आने जाने के पाँच में गए किलोमीटर थे। हो जाता होगा। हाँ, आने ये जाने का हो भी सकता ये, है। ये भी मुमकिन है। सही है। अच्छा जी, चलें, अल्लाह तबारक व ताला इनको हमारी तरफ से जजाय खैर अता फरमाए, और हमें इनके साथ जमा फरमाए, ऐसे अमाल की तौफीक दे के अल्लाह इनकी ज़ियारत नसीब आमीन करे। आमीन हाँ जी। अगला आमीन। बाब है, इसमें दो वाकयात जमा हैं, लंबी रिवायत है, और ये रिवायत पहले भी गुजरी है। उस्ताद जी, अ, जी जी फरमाएं। मेरा पिछले हदीस के हवाले से सवाल था कि जी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैये से तो मतलब ये साबित होता है ना कि जो पीछे लोग मर जाते हैं, वफात हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनके साथ मुलाकात करना पॉसिबल नहीं होता। आगे जो वफात होने वाले हैं उनके साथ मुलाकात होती है। कि क्यों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर ये रवैया है कि उन्होंने उनके लिए दुआ की कि मुलाकात हौज़े कौसर पर हो गई होंगी। अ, आपको सवाल का जो शुरू वाला हिस्सा है वो मुझे समझ नहीं आया, यानी आप कि सल्लम। जी जी। कि मतलब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के लोगों के हवाले से ही ऐसा फरमाया,
اور میں نے ایک اور روایت میں پڑھا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہو رہی تھی تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تھا کہ مطلب وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے نا کہ جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے وفات ہو گئے تو ان کی ملاقات ان کے ساتھ نہیں ہوں گی، آگے جو آنے والے ہیں ان کی ہوں گی. کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی خطاب ان سے کیا؟ اچھا، نہیں، ملاقات تو سب کی ہی ہوگی، لیکن وہ جو لوگ، جی جی، مطلب میرا مطلب ہے کہ جنت سے قیامت سے پہلے. ہاں، نہیں نہیں، قیامت سے پہلے تو یہ قیامت کے بعد کی طرف اشارہ ہے. انی لانظر الی حوضی الان، یہ حوض پر جو ملاقات ہے. ہاں، موت کے بعد قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات ہو جائے علیین میں، جہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالی، وہ پورا جہان ہے ایک، اس کی تفصیلات جتنی ہمیں معلوم ہے تو وہ ایک پوری دنیا ہے. تو وہاں پہ ملاقات ہو جائے تو غنیمت ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ نصیب کرے. یہ ممکن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو اصل ملاقات ہے وہ قیامت کے بعد کا، یہ جو آپ فرمانے انی لانظر الی حوضی الان، کہ میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں ابھی بھی، تو اس کا مطلب اشارہ یہی تھا کہ جو اس وقت حیات میرے سامنے موجود ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، تو وہ میرے جانے سے مایوس نہ ہوں، بلکہ ہماری ملاقات کا یہ ایک موقع موجود ہے، تو ہم وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. تو ایک قسم کی ان کو تسلی بھی تھی. لیکن ملاقات کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کے صحابہ کرام سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو ان کی بیوی رونے لگی. انہوں نے کہا تم کیوں روتی ہو؟ جی آپ رخصت ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے. اور پھر انہوں نے یہ جملہ کہا تھا غدن نلقل احبہ، کل جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم اپنے محبوب لوگوں سے ملیں گے، اور وہ کون ہے؟ محمد و حزبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ ملاقات کا امکان بھی ہے، لیکن جو اصل ملاقات ہے وہ قیامت کے بعد ہے، کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی بعث بعد الموت کا مرحلہ آئے گا تو اس کے بعد پھر تو وہ ساری قیامت کے مناظر اور حوض پر ملاقات بھی جو احادیث میں آئی ہے وہ اسی وقت کی ہے. ہاں جی، واضح ہوا؟ جی جزاک اللہ سر. یعنی پھر بھی مطلب اس میں گیپ بہت لمبا ہے کہ انتظار ہے حوض کوثر تک. ہاں، یہ گیپ بس اللہ تعالیٰ یعنی فضل فرمائے. تو کچھ احادیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے جو یہ عالم برزخ ہے، قبر کا سٹے، موت کے بعد قیامت تک کا، یہ ان کو بہت تھوڑا سا فیل ہوگا، ویسے ہی ہوگا جیسے سوئے ہیں اور اٹھے ہیں اور قیامت آ گئی. تو جی لگتا تو ایسے ہے لمبا ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے نا. جی بے ہاں شک. جی، اور استاد جی جو اینڈ والا ہے کہ ان تشرک بعدی، تو اس میں مطلب یہ ہے نا کہ ہماری جو امت ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس میں شرک کا شائبہ انتہائی کم ہے، اور اس میں مطلب یہ جو دنیا کی محبت ہے وہ زیادہ ہے. ہاں، نہیں، اشارہ تو اسی طرف ہے کہ شرک کی شناعت وہ اس قدر زیادہ ہے، مسلمان آدمی ہو جائے تو ویسے بھی فطری طور پہ کہ یہ اتنی واضح بات ہو گئی کہ اب آدمی شرک نہیں کرے گا، تو مسلمان ہو جائے وہ شرک نہیں کرے گا، واضح شرک. جی لیکن مال کی محبت یہ تو انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، مال کے ساتھ ہماری ضروریات جڑی ہوئی ہیں، تو اس میں کھب جانا اور اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو تیاگ دینا، بھول جانا، یہ ممکن ہے. تو آپ نے اس پر پھر اپنے اندیشے کا اظہار فرمایا. جی جزاک اللہ سر. ہاں جی، پڑھیں جی. اچھا، ایک منٹ ٹھہریں. اس وجہ یہ اگلی روایت میں دو واقعات کا ذکر ہے، ایک بیر معونہ کا اور دوسرا غزوۃ الرجیع کا. یہ دو الگ الگ واقعات ہیں.
ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا ایک گروہ بھیجا تھا جاسوسی کے لیے، جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے شروع میں. تو ان کے لوگوں کو یہ بنو لحیان وغیرہ کو، حذیل قبیلہ حذیل کے لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا، اور انہوں نے پھر گھیر کے ان کو شہید کیا. اور عاصم بن ثابت جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر تھے، وہ بڑے حضرت عمر کا سارا قبیلہ ہی بڑا بہادر اور بڑا جنگجو ہے، تو بڑے بہادر آدمی تھے. تو وہ اس کے امیر تھے، وہ بھی وہاں پر شہید ہو گئے. اور خبیب نہ حضرت خبیب اور ایک اور صحابی، خبیب اور زید، یہ دونوں یعنی ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے. اور پھر حضرت خبیب کا آگے واقعہ ذکر ہے کہ ان کو بن الحارث انہوں نے خرید لیا، اور حارث جس کو بدر میں حضرت خبیب نے قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں حضرت خبیب کو شہید کیا گیا. تو ایک واقعہ یہ ہے، یہ غزوۃ الرجی. اور بیر معونہ کا واقعہ یہ ساتھ اس کے ذکر ہوگا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزل، قارا، ریل، زکوان، یہ سارے جو قبیلے ہیں یہ ایک ہی علاقے کے ہیں. ان کے عامر بن مالک ان کا سرکردہ آدمی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اس نے آ کے مدد طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک روایت یہ آتی ہے کہ انہوں نے مدد طلب کی، تو آپ نے اس کی مدد کے لیے ان 70 لوگوں کو بھیجا. اور دوسرا یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نجد کے جو لوگ ہیں، اگر آپ ان کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجیں اور وہ آپ کا پیغام وہاں تک پہنچائیں تو نجد کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، آپ کا پیغام قبول کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ نجد کے لوگ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ان کے بار بار اطمینان دلانے پر آپ نے ان 70 صحابہ کرام کو بھیجا، جن کو قراء کہا جاتا تھا، قرآن پڑھنے والے. تو انہوں نے حرام بن ملحان یہ ان کے یعنی سربراہ تھے. تو وہ جب اس کے یہ عامر بن مالک کے بھتیجے اس کے پاس پہنچے اور اس کو جا کے یہ کہا کہ تم اگر مجھے امان دو تو میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانا چاہتا ہوں. ابھی اتنی بات ہی کی تھی کہ پیچھے سے اس نے کسی کو اشارہ کیا اور نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا. اور ان کا پھر شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس میں ذکر ہوتا ہے. اور پھر جو 70 لوگ تھے ان سب کو بھی شہید کر دیا سوائے ایک آدمی کے. وہ کسی پہاڑی پر تھے اس وجہ سے بچ گئے، یا پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کو مردہ سمجھ کے وہ چھوڑ گئے. شہید ان کو زخمی کر دیا تھا، لیکن وہ اتنے ابھی یعنی شہادت نہیں ہوئی تھی، وہ چلے گئے چھوڑ کے. تو انہوں نے پھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی میری آواز صاف آ رہی ہے جی؟ جی استاد جی صاف ہے بالکل. بہت کٹ کٹ کے آ رہی تھی، تو میں نے ابھی دوبارہ جوائن کی ہے تو ابھی بہتر آ رہی ہے پہلے سے. میں بھی یہی اچھا، پوچھنے والا تھا، تو لیکن اب ٹھیک آ رہی ہے. آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز اب جی اب ٹھیک ہے استاد جی. استاد اب جی ٹھیک اب ٹھیک آ رہی ہے، پہلے بہت زیادہ کٹ رہی تھی. اچھا وہ درمیان میں پھر نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا ہوگا. تو یہ واقعہ ہے بیر معونہ کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے قنوت نازلہ پڑی تھی 1 مہینہ تک. اس کا بھی آگے روایات میں تذکرہ آ رہا ہے، اور اس میں نام لے کر یہ جو قبائل ہیں ان کے لیے بد دعا کی تھی. یہ پیچھے یہ ذکر ہوا تھا کہ آپ نے 3 شخصوں کا نام لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کو یعنی اس طرح نام لے کر بد دعا آپ نے کی ہے. لیکن وہ تینوں لوگ وہ پھر غزوہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قسم کی تنبیہ کی تھی، ایک قسم کا روکا تھا. لیکن اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ان قبائل کا نام لے کر باقاعدہ بد دعا کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو انتہائی سنگین ہو تو اس میں قنوت نازلہ میں نام لے کر بھی یہ بد دعا کی جا سکتی ہے. تو یہ واقعہ ہے، دو واقعات ہیں، ایک غزوۃ الرجی کا اور ایک بیر معونہ کا. تو اس کا تذکرہ آئے گا، تو ہم ترجمے میں کچھ چیزیں مزید بھی دیکھیں گے. ہاں جی پڑھیں جی. ایکسکیوز می سر، ایک بات میں نے پوچھنی ہے. جی جی جب ہم فرمائیں. گئے تھے مدینہ تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے گئے تو وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ جی یہ غزوہ ہے، وہ جو احد پہاڑ ہے اس کے اوپر نہیں چڑھنا، گناہ ہوتا ہے. میں نے کہا وہ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں جی یہاں پہ صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کا خون تھا یہاں پہ. تو میں نے کہا ہمیں تو کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی ہے. چلے میں سر، ایکسکیوز می سر، جی جی آپ کی آواز میری آ رہی ہے، آواز آ رہی درمیان ہے؟ میں کٹ رہی تھی، پتہ نہیں نیٹ ورک کا کیا مسئلہ ہے. میری آواز آ رہی ہے صاف؟ یہ استاد جی آ رہی ہے. اچھا یہ جی استاد بس جی، آپ ہی کی آواز کٹتی رہی ہے لیکن آپ کی. اچھا جی، یہ جو یہ نا بے جا عقیدت ہے، لازماً وہ کوئی برے صغیر کا آدمی ہوگا، وگرنہ یعنی کسی بھی جگہ پہ اس طرح جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور یہ جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور جوتے اتار دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک عقیدت کا پہلو ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ عقیدت یعنی مجبور کرتی ہے تو آپ کر لیں، لیکن یہ کسی کے لیے دلیل نہیں ہے. مدینہ منورہ میں جوتے پہن کے چلے جائیں آپ، سارے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو کچھ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک روایت ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، کہ وہ قضاء حاجت کے لیے مدینہ کی حدود سے باہر جایا کرتے تھے. یعنی ان کو یہ بھی خواہش تھی کہ میری موت مدینہ میں آئے، اور قضاء حاجت کے لیے وہ مدینہ کے باہر کا جو زمین ہے اسے استعمال کرتے تھے، اسی عقیدت کی وجہ سے. اب پتہ نہیں یہ روایت کیونکہ اتنے بڑے امام سے، لیکن بہرحال محبت کے کوئی معیار نہیں ہوتا. جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی بہت ساری چیزیں ایسی کرتا ہے. لیکن یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. مدینہ منورہ میں انسان بستے ہیں، اس وقت بھی انسان بستے تھے اور انسانوں کی طرح ہی زندگی گزرتی تھی. تو ایسے کسی کو یعنی یہ کرنا کہ آپ یہ نہ کریں کیونکہ یہاں پہ یہ ہوا ہے، وہ 1400 سال گزر گئے، لوگ وہاں پہ آ جا رہے ہیں. تو یہ تو لوگوں کو آپ یعنی اس میں ڈال رہے ہیں، تنگی میں ڈال رہے ہیں. یرید اللہ بکم الیسر، حضرت عمر نے تو وہ درخت کٹوا دیا تھا بیت رضوان والا. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کی یعنی نارمل رہنا چاہیے. اگر کوئی انفرادی طور پہ ایسا کر رہا ہے تو کرتا رہے، لیکن اجتماعی طور پہ یہ بات نہیں کی جا سکتی. ہاں جی پڑھیں جی. باب غزوة الرجيع ورعل وزكوان وبئر معونة وحديث عدل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد. قال ہاں جی، حدثني انہا بعد احد کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات احد کے بعد ہوئے. ہاں جی پڑھیں. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمر بن أبي سفيان ہاں یہ پڑھیں گے الثقفي ان امر ابنی، جب واو آ جائے تو امر ہوتا ہے، اگر واو عن نہ ہو تو عمرو پھر بن امر. جی. عن عمرو بن أبي سفيان عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب
فانطلقوا حتى إذا كان بين أسفان ومكة ذكروا لحي من هزيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم حتى آتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجيوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجل، فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فآتوهم العهد والميثاق، فلما آتوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار كسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، فأبى أن يسحبهم، فجرروه وعالجوه على أن يسحبهم، فلم يفعل، فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان حبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعد بنات الحارث ليستحد بها، فعارته، قالت فغفلت عن صبيي لي، فدرج إليه حتى آتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة، عرف ذاك مني، وفي يده الموسى، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من كتف إنب، وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقه الله، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت، فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم أحصيهم عددا، ثم قال ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش أمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول الذي قتل حبيبا هو أبو سروعة. ابو سروعة عقبہ بن الحارث. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ روایت ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے. یاد ہے آپ کو؟ کیوں جی حضرات علماء کرام؟ جی سر یاد ہے پڑھی ہے پہلے. ہاں جی تو اس میں درمیان سے کچھ چیزوں کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریاتن ایک سریہ بھیجا. سریہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت نہ کریں اور صحابہ کرام کا لشکر بنا کے بھیج دیں. عین کہتے ہیں جاسوس کو، یعنی جاسوس بنا کے. تو یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. عاصم بن ثابت یہ جد عاصم بن عمر بن الخطاب
عمر بن خطاب کے جو بیٹے تھے عاصم، یہ ان کے نانا ہیں، عاصم بن ثابت، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کی بیٹی تھی۔ تو یہ سارا یعنی واقعہ ہے، اور اس میں یہ لفظ ہے فَلَمَّا انْتَهَا عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ، یعنی انہوں نے جو بنو لحیان تھے انہوں نے ان کو گھیر لیا، اور جب حضرت عاصم اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے دیکھا تو لجأوا الی فدفد، وہ ایک ٹیلے کی طرف چلے گئے، یعنی انہوں نے پناہ لی ایک ٹیلے پر۔ یہ فدفد کا مطلب ہوتا ہے ٹیلا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو یعنی کچھ نہیں کہیں گے، لکم العہد والمیثاق، آپ کو ہم وعدہ کرتے ہیں اور ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ تو عاصم نے یہ کہا اما انا فلا انزل فی ذمت کافر، میں کسی کافر پر اعتماد کرتے ہوئے یہ نہیں اتروں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی اللہم اخبر عنا نبیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تمہارے یہ جو ساتھی ہیں یہ اصیبو قد اصیبو، یعنی ان کو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہاں پر تین لوگ خویب و زید و رجل آخر، یہ تین لوگ ان کے وعدے پر نیچے اترے، اور انہوں نے ان کو اتارتے ہی نزلوا الیہم فلما استمکنوا منہم، جب وہ ان پر قابو پا لیا تو حلوا اوتار قسیہم، تو انہی کی کمانوں کی جو تانت ہے وہ نکال کے ان کو باندھ دیا۔ جو تیسرے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ میں تو پھر یہ نہیں جاؤں گا، یہ تو پہلی غداری تم نے کی۔ تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ جانے فابا ان یصحبہم، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، ان کو کھینچا لیکن وہ نہیں گئے، تو انہوں نے ان کو بھی وہاں پہ شہید کر دیا۔ اچھا، اب یہ جو آگے واقعہ ہے خبیب کا، کہ بنو الحارث بن عامر بن نوفل نے ان کو خریدا اور ان کو پھر اپنے پاس رکھا اسیرن، اور جب انہوں نے حتی اذا اجمعوا قتلہ، انہوں نے ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا، تو پھر یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے حارث کی بیٹی سے استرا مانگا۔ موسیٰ یہاں پر استرا کے معنی میں ہے، تاکہ وہ اپنے جو غیر ضروری بال ہیں وہ کاٹ لیں۔ اور اس عورت کا بچہ، یہ عاصم جہاں پر قید تھے وہاں پر ان کے پاس چلا گیا، اب استرا ان کے ہاتھ میں ہے، بچہ ان کی ران پہ ہے، تو وہ عورت بہت زیادہ ڈر گئی کہ کہیں یہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو انہوں نے اس کا ڈر دیکھ کے یہ کہا اتخشینا ان اقتلہ، تخشینا، کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میں ان کو قتل کر دوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور پھر وہ عورت یہاں پر حضرت خبیب کی تعریف کرتی ہے، ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، میں نے خبیب سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ یاکل من قطف عنب، یہ انگوروں کا گچھا یہ کھا رہے تھے، وما بمکہ یومئذ ثمرہ، تو یہ کھجوروں کا موسم نہیں تھا، اور وہ لموسکن فی الحدید، یعنی لوہے سے بندھے ہوئے تھے، زنجیریں تھی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ایسا رزق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اور پھر حضرت خبیب نے جب یہ دیکھا یہ اب قتل کریں گے، تو انہوں نے پھر ان سے دعونی اصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھنے کا کہا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ لولا ان تروا انما بی جزع من الموت، اگر تمہارا یہ خیال نہ ہوتا کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں تو میں یہ 2 رکعتیں مزید پڑھتا، لمبی کرتا۔ تو فکان اول من سن الرکعتین عند القتل، قتل کے وقت 2 رکعتیں پڑھنے کی سنت یہ انہوں نے جاری کی۔ اور پھر یہ شعر پڑھا ما ان ابالی حین اقتل مسلما، جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، علی ای شق، کس پہلو کے بل، کان للہ، اللہ کے لیے، مسرعی، میرا گرنا ہوتا ہے، اس پہلو کے بل مجھے گرایا جاتا ہے، وذالک فی ذات الالہ، اور یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوگا یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، وَإِن یشاء، اور اگر وہ چاہے، یبارک علی اوصال شلب ممزعی، میرے اوصال، یہ جوڑوں کو کہتے ہیں، میرے کٹے پھٹے ہاتھوں جوڑوں پر بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے۔ یہ آخری وقت ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اس کی اظہار ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور عاصم کیونکہ انہوں نے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا، تو قریش نے ان کی لاش کا مسئلہ کرنے کے لیے یا ان کی لاش کے کسی حصے کو، سر وغیرہ کو لانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاش کو ان سے محفوظ رکھا۔ فبعث اللہ علیہ مثل الذلۃ من الدبر، شہد کی مکھیاں یہ ذلہ ایک چھتری کی طرح ان کے ارد گرد بھیج دیں۔ فہمتہ من رسلہم، تو قریش کے لوگوں سے ان شہد کی مکھیوں نے ان کی حفاظت کی، اور وہ ان پر قادر نہیں ہو سکے اور ان کا کوئی حصہ کاٹ نہیں سکے۔ تو یہ غزوۃ الرجی کا واقعہ ہے جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اگلی روایت میں بیر معونہ کا ذکر آئے گا، تو اس میں پھر قنوت نازلہ کا بھی تذکرہ آئے گا۔ ہاں جی پڑھیں جی اگلی روایت۔ قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرز لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت وما كنا نقنط. قال عبد العزيز وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ عند القراءة؟ قال لا بل عند فراغ من القراءة. ہاں جی یہ قنوت کا تذکرہ آئے گا، اگلی روایت بھی پڑھیں۔ قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. ہاں جی احیاء من العرب، آگے لمبی روایت ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ بیر معونہ کا تذکرہ ہے۔ 70 رجلا، آپ نے 70 لوگوں کو بھیجا تھا جن کو یقال لهم القراء، قاری کہا جاتا تھا ان کو۔ اور یہ پورا واقعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، اور اگلی ایک روایت میں آئے گا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ متکبرانہ باتیں بھی کی تھی جب یہ عامر بن آیا تھا آپ صلی اللہ کے پاس۔ تو یہ 2-3 روایات ہیں اس حوالے سے۔ لحاجتن کی تشریح کیا ہے؟ وہ مدد کے لیے یا پھر تبلیغ کے لیے یا پھر کسی اور وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، اور پھر ان کو فارغ لهم حیانی من بنی سلیم، بنی سلیم کے 2 قبیلے وہ ان کے سامنے آئے، ان کا نام تھا رعل اور زکوان۔ ان بئر، ایک کنویں کے پاس، بئر معونہ، یہ بئر معونہ کے پاس اصل میں حرام بن ملحان جو ان کے امیر تھے، وہ ان سب حضرات کو یہاں پر ٹھہرا کے تو طفیل بن عامر سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لے گئے تھے، آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور 2 لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میں پہلے اندر جاؤں گا، میں اس سے امان مانگوں گا، اگر اس نے مجھ کو امان دے دی تو تم لوگ میرے ساتھ آ جانا، وگرنہ واپس چلے جانا، ان لوگوں کو جا کے بتانا جو بیر معونہ کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو حرام بن ملحان کو اس نے وہاں پر شہید کر دیا، اور پھر ان دونوں میں سے ایک آدمی کو بھی شہید کر دیا، اور جو دوسرے آدمی تھے وہ پھر وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر بھی انہوں نے گھیر کے ان کو سب کو شہید کر دیا سوائے ایک آدمی کے۔ تو یہ واقعہ پھر اس طرح پیش آیا۔ تو فقال القوم، قوم یعنی جو وہاں پر لوگ ٹھہرے ہوئے تھے بیر معونہ کے پاس، انہوں نے کہا واللہ ما ایاکم ردنا، اللہ کی قسم ہم تمہارے ارادے سے نہیں آئے تھے، یعنی تمہارے ساتھ یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ انما نحن مجتازون فی حاجت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم،
بے شک ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حاجت کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، مجتازون، ہمیں بھیجا گیا ہے یا ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک فی صلاۃ الغدات، فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کی۔ دعا علیہم، دعا لہو ہوگا ان کے لیے دعا کرنا، اور دعا علیہم کا مطلب ہوگا ان کے لیے بد دعا کرنا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں انس کہ ذالک بدء القنوت، یہ دعا قنوت کی ابتدا تھی۔ وما کننا نقنط، اس سے پہلے ہم قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کون سی قنوت ہے؟ یہاں پر ذرا خلط ہے، خلط ملط۔ ایک وہ قنوت جو کہ وطر میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک قنوت نازلہ جو کہ کسی مصیبت کے وقت میں یا کسی ایسے حادثے کے وقت میں پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر وما کننا نقنط جو حضرت انس فرما رہے ہیں یہ قنوت نازلہ ہے، یعنی مصیبت کے وقت جو پڑھی جاتی تھی۔ یہ پہلی دفعہ بیر معونہ کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی۔ تو قال عبد العزیز، یہ حضرت انس سے روایت کرنے والے تابعی عبد العزیز یہ کہتے ہیں سأل رجل انسا عن القنوت، ایک آدمی نے حضرت انس سے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ وہ بعد الرکوع ہے او عند فراغ من القراءہ، کہ رکوع کے بعد ہوگی یا قراءت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے ہوگی؟ تو حضرت انس نے جواب دیا لا بل عند فراغ من القراءہ، یہ قراءت سے فارغ ہونے کے بعد سے پہلے ہوگی۔ اب یہاں پر جس قنوت کا تذکرہ ہے یہ قنوت دعائے قنوت ہے وطر والی۔ یہ سوال آدمی نے قنوت نازلہ کے بارے میں نہیں کیا تھا، بلکہ یہ دعائے قنوت کے بارے میں کیا تھا، جس کے بارے میں حضرت انس فرما رہے ہیں کہ یہ قراءت سے فارغ ہونے کے بعد ہے، رکوع کے بعد نہیں ہے۔ اور اگلی روایت میں حضرت انس کی ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن بعد الرکوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ یدعو علی احیاء من العرب، آپ اس میں دعا کر رہے تھے عرب کے کچھ قبیلوں پر۔ تو یہاں پر قنوت نازلہ کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت انس کی روایات میں جہاں پر بعد الرکوع کا تذکرہ ہے وہ مصیبت کے وقت قنوت نازلہ ہے، اور جو عند فراغ من القراءہ ہے یعنی رکوع سے پہلے تو وہ دعائے قنوت ہے۔ تو اس پہ مزید کچھ آگے تفصیل آئے گی، تو انشاءاللہ العزیز وہ ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے۔ اور کل ہمارا انشاءاللہ العزیز یہ والا چیپٹر مکمل ہو جائے گا، اور غزوہ خندق انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں شروع کریں گے۔ تو یہاں پہ روکتے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو فرمائیں، ورنہ پھر 9:05 تک ہماری بریک ہوگی۔ سر سر یہ جو میرا نیچے دیا سوال ہوتا ہے، ہے ان کو حدیث، تو یہ جو حدیث کے نمبر دیے ہوئے ہیں ان حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے؟ ہاں جی، یہ یعنی یہ روایت امام بخاری کا یہ طریقہ ہے نا کہ وہ ایک ہی حدیث کے مختلف ٹکڑے ترجمۃ الباب کی مناسبت کی وجہ سے استدلال کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ایک بڑی روایت ہے، لمبی روایت ہے، پورا واقعہ ہے، اس کا کوئی ایک جملہ یا دو جملے یہ کسی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں تو وہ وہی جملے وہاں پر ذکر کرتے ہیں، پوری روایت ذکر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ جو انظر الحدیث یہ آگے نمبر دیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری نے یہ والی روایت مختصر یا طویل یہ ان نمبر کی احادیث میں بھی موجود ہے۔ لیکن ایک امام بخاری کا امتیاز ہے، یہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ امام بخاری ہر جگہ پر نئی روایت ذکر کرتے ہیں، اگرچہ وہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، یا تو اس کے الفاظ میں کوئی یعنی کمی زیادتی ہوگی یا پھر اس کی سند مختلف ہوگی، یعنی وہ وہی روایت نہیں ہوتی۔ حدیث مختلف ہو جاتی ہے ایک لفظ کے یا ایک راوی کے بدلنے سے بھی، تو امام بخاری یہ کرتے ہیں، لیکن جو متن ہوتا ہے وہ متن اور واقعہ وہ اس کا تعلق ایک ہی واقعے کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کئی جگہ پر یہ روایت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ وہی تخریج کی گئی ہے کہ یہ روایت بخاری میں اور کہاں کہاں پہ ہیں۔ جی جزاک اللہ سر۔ چلیں جی سر ایک انشاءاللہ۔ چیز ہے، جی فرمائیں۔
سر میں قنوت نازلہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی قنوت نازلہ، تو آج کل کے جو حالات ہیں اس میں قضا میں ہے اور اس میں، تو اس میں ایک تو یہ کہ قنوت نازلہ لیکن اس کا پڑھنا، اور دوسرا یہ کہ اس میں اختلاف ہے فقہ حنفی یا اس میں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی، تو کیا اس کو جیسے گھروں میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ تھوڑا سا اس پہ آپ پلیز رہنمائی کر دیجیے۔ قنوت نازلہ تو ویسے جماعت کے ساتھ ہی ثابت ہے، لیکن یہ قنوت نازلہ میں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، تو یہ دعائیں تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، اور دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں وتر میں، تو اس میں جو دعا ہمیں عام طور پہ آتی ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اس کی جگہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ انفرادی پڑھی جائیں گی تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ دعائیں قنوت والی۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے قنوت نازلہ، وہ با جماعت ہی مروی ہے، تو اس کو انفرادن نماز میں پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے احادیث میں۔ ہم، لیکن ہماری مسجدوں میں بھی ہم نے نہیں دیکھتے کہ پڑھی جاتی ہے جماعت میں۔ بس یہ جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا اس وقت تو ہم نے بڑا عرصہ پڑھی ہے، جمعے میں بھی پڑھی ہے، اور اس میں فقہا کا یہ رائے موجود ہے کہ یہ پانچوں نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہیں، فجر میں بھی پڑھی ہے، مغرب میں بھی پڑھی ہے میں نے، یعنی اس وقت ہم پڑھتے تھے ایف ایس سی میں، تو ہم جب نماز پڑھنے جاتے تو مغرب میں بھی پڑھی جاتی تھی بہت ساری مساجد میں، جب یہ افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا 9/11 کے بعد۔ تو اصل میں ہمارا معاملہ ذرا علاقائی بن گیا نا نیشن سٹیٹس کی وجہ سے، تو کچھ جہاں پر جب یہ بمباری ہو رہی تھی غزہ میں، بڑا سخت وقت تھا، تو اس وقت پاکستان کے مختلف حصوں میں کچھ لوگوں نے قنوت نازلہ پڑھنا شروع کی تھی، لیکن مجموعی طور پہ ایک قسم کی خاموشی رہی ہے اس سارے عرصے میں پورے ملک میں، کچھ ہلہ گلا تھوڑا سا کچھ جماعتوں نے کیے رکھا، لیکن جس طرح ہماری اسٹیٹ کے لیول پہ ایک قسم کی بے حسی تھی، تو اسی طرح کی بے حسی پھر ہمارے سوسائٹی میں بھی نظر آئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بس یہ ہاں اڈے بھی دیے اور دعا بھی پڑی، بالکل ایسے ہی عجیب معاملہ ہے پاکستان کا۔ تو یہ پڑھی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسٹیٹ کہے تو تبھی پڑھنی ہے، تو اگر کوئی آدمی خود بھی اپنی مسجد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہاں جی، چلے یہاں پہ روکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ کچھ بات کل بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو ابھی ہم بریک کرتے ہیں، تو جو حضرات جانا ریکارڈنگ بھی ثاقب صاحب بند کر دیں۔ سجدے میں جانے سے پہلے یعنی جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ تو ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں جس طرح کے عام دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ، اور جو دیگر حضرات ہیں یعنی حنفی، وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتے ہیں، ہاتھ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر امام اونچی آواز سے دعائیں کرتا ہے، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وقنا شر ما قضیت، اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی بھی ہیں، اور اس میں پھر اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم، اس طرح کی جو اللہ سے مدد کی طلب ہے اور جو دعائیں کی جاتی ہیں، تو وہ ہم نے سنی ہے کہ اللہم اہلک اسرائیل و امریکہ و روس و انڈیا، وہ اس طرح کی بہت ساری دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو اور اس میں پھر آپ جب یہ دعا مکمل کر لیتے ہیں، اب وہ دعائیں کرتا ہے تو رمضان پیچھے میں نا والے لوگ، حرم میں ہر روز وتر کی نماز میں یہ دعا پڑھی جاتی تھی۔ ہاں جی، تو وتر کی نماز میں پڑھی جا سکتی ہے، اسرائیل کے خلاف۔ جی جی، اس میں امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو پیچھے والے لوگ آمین کہتے ہیں، آمین آمین، کیونکہ وہ ان کو آواز آ رہی ہوتی ہے، تو جب وہ مکمل کر لیتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں،
تو عام طور پہ آخری رکعت میں پڑھتے ہیں، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھنی ہے تو دوسری رکعت کے بعد، اور اگر کسی اور نماز میں پڑھنی ہے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد۔ ہاں جی اطہر صاحب۔ جی استاد جی، اور یہ استاد جی جو سری نمازی ہیں ظہر اثر، ان میں بھی پھر وہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، پانچوں نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے، تو ان کے ہاں پھر اس میں بھی اونچی آواز سے پڑھی جائے گی۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ خیر کرے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی استاد جی تشریف لاتے ہیں، 9:05 تک انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔